تو آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ بھی لالچ کرتے ہیں؟ یعنی پیسوں کا لالچ آتا ہے کبھی ذہن میں، یا کوئی اس طرح سے کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھتا ہے تو آپ بڑا ٹائم لیتے ہیں یا فوری طور پہ؟ ہماری ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ، اس کو انالائز کرتی ہے ہر لیول پہ، ڈفرینٹ لیولز پہ اس کو انالائز کر کے پھر آگے میرے تک پہنچتا کہ اس کو کرنا ہے، پھر پورا ریویو کرتے ہیں اور پھر اگر صحیح ہوا تو ہم پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں؟ کبھی نہیں۔ کبھی نہیں ہوئی۔ پاکستان کا کون سا حکمران ہے جو آپ کو لگا کہ یہ نیک سال ہے اچھا پچھلے 50 سالوں میں؟ عمران بھائی، عمران خان۔ عمران خان امیزنگ انڈیویجول، میرے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑی ہمیں انسپریشن دی ہے اور گائیڈنس دی ہے، اور فنڈامنٹلی میں سمجھتا ہوں ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ آخری مرتبہ آپ کی بات کب ہوئی ان سے؟ ان کی جیل جانے سے کچھ دن پہلے۔ کیا وہ پریشان میں تھے؟ ان کو کہتا تھا عمران بھائی آ جائیں یہاں پہ آ جائیں۔ میں ان کو کہتا تھا کہ آ جائیں، کہتے نہیں، میں کہتا تھا آ جائیں پلیز، یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو، کہتا ہے کبھی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ تو یعنی آپ کو یہ پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب جیل جائیں گے وہیں پہ؟ جی۔ تو اس وقت آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آگے سیاست کریں؟ ہاں جی، ہاں جی۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اگر مجھے یہ بس فکر ہوتی کہ اللہ میاں ان کو صحت تندرستی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف یہاں پہ آگے تھے ایگزائل میں، یہاں پر انہوں نے اچھا گزارا، سیاست کی اور پھر واپس گئے اور اب پاور میں، تو کیا یہ ایک وائز ڈیسیژن نہیں ہے؟ دیکھیں عمران بھائی، میں نے تو ایموشنلی ان کو کہا نا کہ آپ یہاں آ جائیں، کیونکہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ان کو کوئی تکلیف ہو، لیکن ماشاءاللہ وہ ایک بہت ہی بہادر عظیم شخصیت ہے جو وہاں رہ رہے ہیں، جیل پہ رہ رہے ہیں، مشکل حالاتوں میں رہ رہے ہیں، اور اللہ میاں ان کو طاقت دیں، خیر سے باہر آئیں اور اپنی پارٹی کو، ملک میں اپنا پازیٹیو اثر ڈالیں۔ جنرل باجوہ سے آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بہت ہوئی ملاقاتیں۔ تو کیسا آپ نے انہیں پایا؟ وہ تو بڑی لمبی آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے جو سارا کچھ ہوا، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، پبلک کے سامنے ہے جو کچھ ہوا سارا کچھ۔ مجھے افسوس ہے کہ ملک میں اتنی ڈیزاسٹرز آئیں، پولیٹیکل ڈیزاسٹرز، بس اب دعا کریں کہ ملک میں خوشحالی آئے اور سارے مل کے ملک کو پازیٹیولی چلائیں، کیونکہ پاپولیشن 220-30 ملین لوگوں کی پاپولیشن، بہت بڑی پاپولیشن، دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے، اور اس طرح ملک ڈیٹیریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری آبادی بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آبادی گرو کر رہی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارے ریسورسز اس آبادی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر حکومت چل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور باقی بیسٹ کیا ہے، بیسٹ ماڈل کیا آپ کے خیال میں؟ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ دنیا میں یہی، اور ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ مل کے کام کرتے ہیں، ملک میں بہتری ہو۔ جیسے آپ کے پاس بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، وہ ڈرتے ہیں آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے، وہ ڈرتے ہیں، کئی لوگ ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے، کیونکہ جائیں جیل میں جائیں پھر رشوت مانگیں گے، 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ روپیہ دو باہر آنے کا، یہ کہاں کا دستور ہے؟ آپ کو اپنے کسی کام وغیرہ کے لیے، یہ بزنس مین کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشوت دے دینی چاہیے، کام وغیرہ آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یو کے کی یہی بیوٹی، میں بزنس کر رہا ہوں 17 سال کی عمر سے، یہاں یو کے میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے، کسی سسٹم کے تحت ہوتی ہے، یہاں کوئی رشوت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو رشوت کا 1% بھی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ کام میرٹ پہ سب کے ہو جاتے ہیں؟ سسٹم میں آپ کے آج نہیں ہوا تو 6 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے، سسٹم ہے آپ کا۔ تو یہاں پر کرپشن تو ہوگی کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں میں نے یو کے میں 35-36 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، bought and sold over $4 billion worth of real estate، یعنی کہ 1000 ارب سے زیادہ میں نے ریل اسٹیٹ خریدی بیچی۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کرپشن، ہمیں پیسے دو، برائبری دو، کبھی یہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا ایسا۔
ٹھیک ہے. پاکستان اور اس کا کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں، ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یو کے کی سب سے خوبصورت بات آپ کا خیال ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہے؟ لا اینڈ آرڈر، لیگل سسٹم ہے، ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے، یہ سب پازیٹیو چیزیں نا جو ایک عام بیسک. ہم تو یہاں یو کے میں اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں کہ لیگل سسٹم ہمارا رائٹ ہے، ہیلتھ کیئر ہمارا رائٹ ہے، ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ملے گی، وہ بیسک ایک رائٹ ہے. پاکستان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہی ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کا کام تو یہ ریئل اسٹیٹ کا ہے، لیکن آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ امیتابھ بچن، انیل کپور، سنیل سیٹھی، شاہ رخ وغیرہ ان لوگوں سے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو بچپن میں ہمیں بالی ووڈ فلموں کا شوق تھا، وہ بھی 2004 میں میری پہلی دفعہ شاہ رخ خان سے دوستی ہوئی، اس سے سب سے ہونی شروع ہو گئی دوستی. پھر عمر کے ساتھ بندہ پھر بزی ہو جاتا ہے، وہ انڈیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان یو کے میں رہتے ہیں، پھر اتنی اب نہیں رہتی ملاقاتیں. لیکن وہ ابھی بھی آپ کا ریگولر کون سے دوست ہیں جن سے آپ کی؟ واٹس ایپ پہ تو سب سے گپ شپ رہتی ہے، کیا حال ہے، کبھی فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو کیا آپ پاکستان کے بھی جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستیاں ہیں، فلم سٹار؟ نہیں، ایک آدھ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کبھی کسی نے خود بھی اپروچ نہیں کیا؟ نہیں، ایک تو ہیں ہمایوں سعید، ہاں جی، ان کے ساتھ ہے، اور عمران عباس ان کے ساتھ ہے، اور عدنان سے دیکھیے. تو پاکستان میں کون سی جگہ ہے جس کو آپ وزٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد اور لاہور. اسلام آباد لاہور، کیا اس میں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے اسلام آباد اور لاہور میں؟ لاہور میں دوست اور اسلام آباد تو بہت ہی پسند ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ یہ ہو جائے میری زندگی میں تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کاروبار میں سکسیس آئے، ہیلتھ ہو، اچھے کام کر سکیں. جیسے پاکستان میں میری خواہش ہوگی میں کچھ اچھے بڑے فلانتھروپک پروجیکٹس بنا سکوں. ایک صدقہ جاریہ ہمارا ایمان ہے. اور کون سا دن ایسا تھا یا کون سا ایسا مومنٹ ہے جس نے آپ کو بڑا غمگین کیا، دکھی کیا کہ وہ دن آپ کو نہیں بھولتا؟ زندگی میں ایسا دن کوئی آیا؟ ابھی ریسنٹ ہمارے ابو فوت ہو گئے تھے جب میں 9 سال کا تھا، تو ہمارے تائی جی نے ہمیں پالا پروسا، کام شروع کروایا، گائیڈ کیا. ان کی بڑی مہربانیاں، اور اللہ میاں ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. وہ بھی ایسا 12 مارچ فوت ہوئے، اور آخری 6 مہینے وہ میرے ساتھ ہی رہے. میں نے اپنے ساتھ رکھا، پاکستان سے ان کو یہاں لے آیا، ان کا علاج بھی کروایا. تو اس طرح کے پرسنل لائف میں سیٹ بیکس آتے رہتے ہیں.